السلام علیکم دوستو۔ اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ ہم نے اللہ سے بڑی دعائیں کی ہے، اتنی بار میں نے اللہ کا ذکر بھی کیا، اتنی رات تہجد بھی پڑھے، لیکن اب تک میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو سنو، اس مہربان اور حقیقی بادشاہ سے یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تمہیں صلے کی امید دلا کر مایوس کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، اور اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، اور جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، اور حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اگر آج تم نے اپنے ہی ناممکن دعا کی قبول کے منتظر ہو اور یہ طویل انتظار تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں، تو یاد رکھو کہ جس مہربان رب کے قبضہ قدرت میں تمہارے گردش اور لیل و نہار ہے، وہی تمہارے عروج و زوال کا بھی حاکم ہے، اور اللہ نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ تمہاری رہنمائی، حفاظت اور حاجت روائی کا بھی ذمہ خود ہی لیا ہے، اور کے دیے بجھ رہے ہیں۔ تو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر مسکراتا ہے، حالانکہ اس کی طرف سے حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ بے شک تم اپنے رب کی عطاؤں سے کبھی محروم نہیں ہوں گے، جو مسکراتا ہے، اور جانتے ہو جب اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو وہ تمہیں وہ حکمت اور فہم نصیب کرتا ہے جو بڑے بڑے بگاڑ کو سنوارنے کی اہمیت رکھتے ہیں، اور وہ رحمان تمہارے دل کے ہلچل کو دور کر کے راہ راست تمہیں دکھاتا ہے، جس سے زندگی کے ہر بگاڑ کا قفل کھولا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک خود کہتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ بڑا فضل کرنے والا ہے، اور ہم نے تم کو نشانیاں صاف صاف دکھا دی ہے، شاید تم عقل سے کام لو۔ اور جب کبھی قبولیت کا شک تمہیں کمزور کر رہا ہو، اور رنج و غم اور فکر پریشانی کا بوجھ تمہاری حساس طبیعت کو کچلنے لگے، تو یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب عظیم پر مامور کر کے فرعون اور اس کی عظیم سلطنت سے ٹکرانے کا حکم دیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ایک جابر اور قاتل طاقت سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ حیران کن معجزے کیے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں عافیت گزار دیا۔ تو یاد رکھو کہ تدبیر عمل کا سارا اختیار اللہ ہی کو حاصل ہے۔ تو تم اپنی زندگی کے ہر چھوٹے اور بڑے معاملات کے لیے اپنا دست طلب اسی کی طرف بڑھاؤ، اور جو لوگ اللہ کے فضل کے امیدوار بن کر اس کی رحمت سے اپنے تقوی کو وابستہ رکھتے ہیں، ان کی دعائیں ناممکن کو ممکن میں بدل دیتی ہے۔ اور جانتے ہو کہ اللہ کن لوگوں کی دعا کو جلد قبول فرماتا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے رب سے زیادہ مانگتا ہے اللہ اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ دعا تمہارا اللہ سے رشتہ جوڑ دیتی ہے، دعا تمہیں اپنے خالق کے قریب کر دیتی ہو۔ جانتے ہو وہ ذات جو ہر چیز سے بے پرواہ ہے، بڑی مہربان ذات جب تمہاری پرواہ کرنا چاہتی ہے نا، تو تمہیں اپنے خوف کا موقع دینے کے لیے ہر طرف سے اکیلا کر دیتی ہے۔ اور کتنی خوبصورت ہوتی ہے نا وہ تنہائی، جہاں بندہ اپنے خالق کی بندگی میں فکر سے آزاد ہو کر قرب خدا بندی میں رحمتوں کے خزانوں کو لوٹتا ہے۔
جو اس کی روح تک کو حسرتوں سے بھر دیتا ہے۔ جانتے ہو قرب خداوندہ جو لاجواب دولت ہے، جو نہ صرف تمہاری قابلیت کا سبب بنتی ہے بلکہ تمہاری دین و دنیا تک کو سنوار کر رکھ دیتی ہے۔ اور اگر آج تمہاری کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لے رہی ہے تو سنو، جب مولانا کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے اپنی کوئی دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو اللہ کو یوں بولو، اللہ تو میری حاجت پوری کر دے، میں اس کے بدلے میں فلاں گناہ کو چھوڑ دوں گا، اور اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی فوری دعا قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرف مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ اور جانتے ہو وہ کون سی حیران کن نشانیاں ہیں جو تمہاری ناممکن دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہے؟ جس نفس لوامہ کو تم نے اپنی بیزا خواہشوں اور انگنت آرزوؤں کے لیے تھپکیاں دے کر سلا دیا تھا، وہ اچانک ہی جاگ اٹھتا ہے۔ اور جان رکھو کہ جب تم اللہ کو درد بھرے آنکھوں سے پکارتے ہو تو اللہ تمہیں ہر برائی کے شکنجے سے نکال کر پاک کر دینا چاہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ نے تمہاری فطرت میں جو مہان نفس بٹھا رکھا ہے وہ اتنا جاندار ہے کہ اس سے تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، چاہے تم کتنے ہی اسرات تلاش کر لو، خود کو کتنا ہی فریب دے لو، تمہارے اندر موجود روح کی پاکیزگی تمہیں اپنے مہربان رب کے آگے جھکا کر طہارت کی بلندیوں تک لے جاتی ہے، اور پھر تمہاری ناممکن دعا قبولیت پا جاتی ہے۔ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی خبر دینے والی نشانیاں دکھانے میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھی ہے۔ جب تم غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اللہ کے در پر آتے ہو نا تو اللہ کی محبت اور شفقت تمہیں گھیر لیتی ہے، اور پھر کوئی غم تمہیں بے چین نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی روح تمہیں اذیت دیتی ہے، اور تمہارا ہر نقصان نفع میں بدل کر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور پھر وہ ایسی جگہ سے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی نظر میں بھی نہ گزرے ہو۔ اور جانتے ہو جب اللہ تمہاری ناممکن دعا کو قبول کرنے والا ہوگا تو تمہیں یہ حیران کن نشانی ضرور ظاہر ہوگی جو تمہاری دعاؤں کے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کر دے گی۔ جب تمہاری خواہشوں اور تمہاری طلب تمہیں نیکیوں کی طرف راہ کرنے لگے اور تم اللہ کے خوف سے آنسو بہانے لگو تو سمجھ لو کہ تم ہی وہ خوش نصیب ہو جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں تمہیں خوشخبری سناتا ہے، اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کر دیتا ہے، اور پھر وہ اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے، اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہاری دعائیں، سچی نیت، تمہارا صبر خالی شاخوں پر پھل لانے والا ہی ہے، اور وہ مہربان تمہیں حاصل کی تسکین کی بے پایہ مسرت عطا کرنے والا ہی ہے۔ وہ عنقریب تمہارے دلوں کے ہر گھاؤں کو اپنی محبت کے مرہم سے بھر کر تمہاری مانگی ہر دعا پر اپنے کن کے معجزات تمہارے مقدر کرنے والا ہی ہے، جو تمہاری زندگی کو ہمیشہ کے لیے خوشی سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ میرے دل سے دعا ہے میرے تمام دوستوں کے لیے جو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک دعا کو قبول فرمائے، آپ کی زندگی کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل کر آپ کو راحت و سکون عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔